حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت گزر رہا تھا تو یہودیوں نے یمن کے ایک بندے کو جس کا نام ابن سبا تھا اس کو مسلمانوں کا لبادہ پہنا کر مسلمانوں کے اندر داخل کیا. یہ جو ابن سبا تھا عبداللہ ابن سبا یہ یمن کا تھا یہودی تھا اسلام قبول کیا اندر سے نہیں اوپر سے اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف اس نے مختلف بڑے بڑے لوگوں کے پاس جا کے بولا کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ حقیقی خلیفہ ہیں اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ برحق نہیں ہیں اور سیدنا فاروق اعظم خلیفہ برحق نہیں تھے اور حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ برحق نہیں تھے. تو عبداللہ ابن سبا نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جھوٹی محبت کا پرچار کیا اور کچھ لوگ تیار کیے لیکن چونکہ ان کی اتنی زیادہ نفری نہیں تھی تو یہ دبے رہے. جب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت 10 سال سے اوپر ہو گیا 12ویں سال میں آپ کی خلافت کا زمانہ چل رہا تھا تو ابن سبا کوفہ میں جا کے شام میں جا کے مختلف قبیلے کے سرداروں کے ساتھ مل کر اس نے کافی سارے لوگ اپنی فکر کے تیار کیے. جب اس نے اپنی فکر کے لوگ تیار کیے تو بغاوت ہوئی. اس بغاوت کے نتیجے میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا قتل ہوا. اس بغاوت کے یہ اب پوری سٹوری میں بالکل تھوڑے سے لفظوں میں آپ کے ذہن میں ڈالنا چاہتا ہوں کہ کربلا کیوں ہوئی آخر اس کی وجہ کیا. تو عبداللہ ابن سبا یہ سازش کرنے میں کامیاب ہوا جس کے نتیجے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے اور 2 دھڑے بڑھے. مسلمانوں کے اندر کتنے دھڑے بڑھے؟ ایک دھڑا بنا حضرت مولا علی کا اور ایک دھڑا بنا حضرت امیر معاویہ کا. یہ حقیق ہے اس کو تم نے جھٹلانی نہیں بات کو توجہ سے سننا ہے. ان 2 دھڑوں کے درمیان جب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا زمانہ گزر رہا تھا جو 6 سال ہے یا 6.5 سال ہے تو یہ پورے کا پورا دورانیہ جنگوں میں گزر گیا. یعنی پہلے جنگ جمل ہوئی جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس جنگ میں موجود تھی تو 10,000 مسلمان جنگ جمل میں شہید ہوئے. کتنے؟ 10,000. اور پھر ذرا یہ دیکھیں کہ جب جنگ صفین ہوئی حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا لشکر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں تھا اس میں 800 صحابہ وہ تھے جو بیعت رضوان میں شامل تھے. ان 800 صحابہ اکرام میں سے 300 صحابہ اکرام جنگ صفین میں شہید ہوئے. تو ایک دھڑے کی طرف سے 37,000 اور دوسرے دھڑے کی طرف سے 13,000. پھر حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ ان کا دور خلافت آیا جو صرف 6 مہینے ہے. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت مولا حسن رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں کے درمیان صلح ہوئی. اب یہ جو صلح ہے اس صلح نے یہودیوں کا وہ منصوبہ جو حضرت عثمان غنی کے قتل سے شروع ہوا جو عبداللہ ابن سبا کو یہودیوں نے یمن سے تیار کر کے مدینہ بھیجا تھا اور 2 دھڑے بنے تھے حضرت امیر معاویہ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی صلح نے یہودیوں کے اس منصوبے کو ناکام کر دیا. کوئی بات سمجھ آئی ہے؟
یہودیوں نے، اور یہ جو صلح ہے یہ علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلیل ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جمعے کے خطبے میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو آقا کریم نے اپنی گود میں بٹھا کے، ابھی وہ موقع آنا ہے لیکن سالوں پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسن اور حضرت امیر معاویہ ان دونوں کے درمیان ہونے والی صلح کو مسجد کے منبر پر جمعے کے خطبے میں لوگوں کے سامنے اپنی زبان سے بیان کر دیا۔ آقا کریم نے فرمایا، لوگوں یہ میرا بیٹا سردار ہے، حضرت امام حسن کے بارے میں یہ میرا بیٹا سید ہے، اور مجھے اللہ کے دربار میں یہ امید ہے کہ ایک موقع میری امت پر ایسا آئے گا کہ یہ میرا بیٹا مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان صلح کا کام کرے گا۔ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے جو حضرت امیر معاویہ کے ساتھ صلح والا معاملہ ہے، اس کی خبر آقا کریم نے بذات خود اپنی زبان سے ارشاد فرمائی۔ تو حضرت امام حسن نے یہودیوں کا منصوبہ ناکام کیا۔ جو مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے، جو مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا تھا، جو مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کر کے ان کی طاقت میں کمی آ رہی تھی، اس سارے فتنے کے آگے جو بند باندھا ہے وہ حضرت سیدنا مولا حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے صلح کر کے بند باندھا۔ یہودیاں آکھیا بھی یہ کام خراب ہو گیا، سمجھ آئی؟ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں مسلمانوں کی فتوحات کا دوبارہ سلسلہ شروع ہوا۔ تو یہودی منصوبہ کرتے رہے، یہودی پلاننگ کرتے رہے، بالآخر جب حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکومت مکمل ہوا تو اس کے بعد یہودیوں کا دوسرا منصوبہ کامیاب ہوا، کیونکہ یہودی کبھی بھی، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ کہہ چکا ہے کہ یہود کبھی بھی مسلمانوں کے سکے اور کبھی بھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے۔ تو یاد رکھو مسلمانوں کہ کربلا کا جو واقعہ ہے کئی سال کی محنت ہے یہود کی اس کربلا کے موقع پہ حسین کو شہید کروانے میں۔ وہ کیسے؟ پہلا منصوبہ ناکام کیا امام حسن نے صلح کر کے، اور دوسرا منصوبہ یہودیوں کا یہ تھا کہ اگر حسین یزید کی بیعت کر لے گا تو یزید جو شراب پیتا ہے، یزید جو کتے لڑواتا ہے، یزید جو نماز چھوڑ بیٹھا ہے، یزید جو امرد لڑکوں کے ساتھ لواطت کرتا ہے، تو جب حسین جیسا مقدس یزید کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دے گا تو پھر ہمارے پاس یہ دلیل ہوگی کہ لوگوں تم کیوں بات کرتے ہو، تمہارے محمد کے نواسے نے تو یزید کی بیعت کی ہوئی ہے۔ یہ منصوبہ تھا، لیکن امام عالی مقام حضرت سیدنا امام حسین سمجھ گئے کہ اگر میں یزید کے ہاتھوں میں ہاتھ دوں گا تو میرا ہاتھ دینا اور ہے اور دوسرے لوگوں کا ہاتھ دینا اور ہے۔ تو یزید جس وقت اپنے باپ کے تخت پہ بیٹھا اس نے خط لکھا مدینہ کے گورنر کو۔ مدینہ کا گورنر اس وقت یزید کا چچا تھا، ولید بن عتبہ بن ابی سفیان۔ یہ بڑا نیک بندہ تھا اور اہل بیت کے ساتھ بڑا پیار کرتا تھا۔ تو جب یزید کا خط ولید بن عتبہ بن ابی سفیان کے پاس آیا، اس میں لکھا تھا کہ میری بیعت لو، اور بالخصوص عبداللہ بن زبیر سے اور بالخصوص حضرت حسین ابن علی سے بیعت لو۔ تو یزید نے جس وقت خط ولید کو بھیجا تو ولید نے
حضرت عبداللہ بن زبیر کو اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پیغام بھیجا کہ میری بات آ کر سنیں. تو حضرت مولا حسین پاک اور حضرت عبداللہ بن زبیر یہ اس وقت مسجد میں تھے اور عشاء کی نماز ادا کر کے مسجد میں بیٹھے تھے جس وقت ولید کا پیغام آیا. تو حضرت مولا حسین نے حضرت عبداللہ بن زبیر کو کہا کہ یہ کوئی وقت نہیں ہے مدینے کے گورنر کے بلانے کا, کوئی خاص معاملہ ہے کہ ہمیں رات کی تاریکی میں بلایا جا رہا ہے. مروان نے یہ کہا تھا, یہ مشورہ مروان کا تھا کہ اگر حسین بیعت کر لے تو ٹھیک ہے, اگر بیعت نہ کرے تو تلوار کے ساتھ حسین کی گردن کمرے کے اندر ہی اڑا دو. اگر آج یہ ہاتھ نہ آیا تو پھر قیامت تک تم اس کو کنٹرول میں نہیں کر سکو گے. یہ مشورہ مروان ملعون نے دیا تھا ولید بن عتبہ بن ابی سفیان کو. تو حضرت مولا حسین پاک نے جس وقت یزید کا خط سنا کہ مجھ سے بیعت مانگی جا رہی ہے تو مولا حسین پاک نے ایک تاریخی جملہ بولا اور پھر پورے کا پورا خاندان اس جملے پر قربان کر کے یہ ثابت کیا کہ ہم کبھی بھی اپنی کی ہوئی بات سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتے. حضرت مولا حسین پاک نے بولا کہ مجھ جیسا پاک یزید جیسے ناپاک کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دے سکتے. تو حضرت مولا حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ اکرام سے مشورہ کیا, بالخصوص محمد اکبر جو معروف ہیں, محمد بن حنفیہ مولا علی پاک کے بیٹے, ان کے ساتھ مشورہ کیا, حضرت ام سلمہ سے مشورہ کیا, عبداللہ بن زبیر سے مشورہ کیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. تو سب نے کہا کہ اگر بیعت کرنی ہے تو ٹھیک ہے, اگر آپ نے بیعت نہیں کرنی مدینہ چھوڑ دو. اس وقت حضرت مولا حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے فیصلہ کیا مدینہ سے مکہ جانے کا. مکہ آ گئے تو مکہ شریف میں جس وقت حضرت مولا حسین پاک کی خبر آنے کی کوفہ والوں کو ملی, شام والوں کو ملی, تو کوفہ والوں نے خط لکھنے شروع کر دیے. ایک نہیں, دو نہیں, کئی ہزار خطوط مولا حسین کو لکھے گئے اور اس میں یہ لکھا کہ ہم آپ کی بیعت کرنے کے لیے بالکل تیار بیٹھے, ہمیں آپ کے آنے کا انتظار ہے. آپ اگر نہ آئے تو مجبوراً ہمیں یزید کی بیعت کرنی پڑے گی. یزید فاسق و فاجر ہے, زانی ہے, شرابی ہے. تو کل قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کہا کہ تم نے یزید کو اپنا امام کیوں بنایا, تو اے حسین یاد رکھو ہم یہ کہیں گے اللہ کو کہ ہم نے تیرے محبوب کے نواسے کو خط پہ خط لکھا تھا, ہم تو انتظار کر رہے تھے لیکن تیرے نواسے نے ہماری کوئی بات نہیں سنی. مولا حسین پاک نے مشورہ کیا مکے کے اندر صحابہ اکرام سے, اور وہ کوئی عام صحابی نہیں تھے. حضرت عبداللہ بن عباس, حضرت عبداللہ بن زبیر, حضرت عبداللہ ابن عمر, جلیل القدر صحابہ اکرام سے حضرت مولا حسین پاک نے مشورہ کیا کہ ان کے خطوط آ رہے ہیں, میں جاؤں یا نہ جاؤں. تو سب نے کہا کہ آج اگر دھرتی پر کوئی محمد کے چہرے والا موجود ہے, اے حسین وہ صرف تم ہو, اور یہ جو کوفے والے ہیں یہ کبھی بھی تیرے ساتھ وفا نہیں کریں گے. نہ جاؤ, تمہارے باپ کو, تمہارے بھائی کو شہید کرنے والے یہ کوفے کے لوگ ہیں. تو حضرت مولا حسین پاک نے کہا اگر میں نہ گیا تو وہ خط میں یہ لکھ رہے ہیں کہ کل قیامت کے دن ہم عذر پیش کریں گے اللہ کے دربار میں کہ تیرے نبی کا نواسہ نہیں آیا تھا, مجبوراً ہمیں یزید کی بیعت کرنا پڑی. تو ان سب نے کہا کہ ان کے خطوط جھوٹے ہیں, یہ خط تو لکھ رہی ہیں لیکن جب تم کوفے میں چلے جاؤ گے یہ تمہارا ساتھ نہیں دیں گے.
پھر مولا حسین نے فیصلہ کیا، اپنا سفیر بنایا، امام مسلم کو، مسلم بن عقیل کو، اور ان کو سفیر بنا کے بھیجا تاکہ سارے صحابہ جو ہیں ان کے مشورے کی قدر بھی ہو جائے، اور اگر میرا بھائی مجھے خط لکھے گا کہ کوفے کے حالات ٹھیک ہیں تو پھر میں کوفہ چلا جاؤں گا، اگر وہ کہیں گے کہ کوفے کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، نہیں آنا چاہیے، یہ لوگ اپنے خطوط کے مطابق سچے نہیں ہیں، تو پھر میں اپنا فیصلہ ترک کر دوں گا۔ یہاں پہ تاریخ کے اندر ایک جھوٹ بولا جاتا ہے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولا حسین مدینہ سے مکہ جب آئے تو لڑائی کے لیے نکلے، جنگ کے لیے نہیں، بالکل لڑائی کے لیے نہیں نکلے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ کیونکہ لڑائی کے لیے جب کوئی جاتا ہے تو وہ چھوٹے بچوں کو ساتھ لے کے نہیں جاتا، لڑائی کے لیے جب کوئی جاتا ہے خواتین کو لے کے نہیں جاتا، لڑائی کے لیے جب کوئی جاتا ہے تو بیٹیوں کو کہ اب کوفے والوں کی تلواریں تم لیے تیار ہے۔ یہ راستے میں خبر ملی حضرت مولا حسین کو، تو حضرت مولا حسین پاک نے آگے سے پرستک شاعر کو کہا کہ تم کہتے ہو ان کی تلواریں میرا استقبال کریں گی، میرے بھائی کا خط مجھے آ چکا ہے، ان کا خط ملنے کے بعد میں نے مکہ سے کوفہ کا سفر شروع کیا ہے، اب اگر میں نکل پڑا ہوں میری شان کے خلاف ہے کہ میں واپس پلٹ کے جاؤں، جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا، لیکن اب میں کوفہ میں جا کے رہوں گا۔ حضرت مولا حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 منزلیں ابھی کوفہ سے پیچھے ہی تھے کہ یزید نے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول تھے ان کو کوفے کی گورنری سے معزول کیا، اور معزول کر کے وہاں پہ صفوہ زیاد کو کوفے کا گورنر مقرر کر دیا۔ اب یہاں پہ ایک بات اور ذہن میں رکھیں، کچھ لوگ کہتے ہیں یزید شام میں تھا، کربلا میں نہیں تھا، یزید کا کوئی قصور نہیں، مولا حسین کے قتل میں یزید شریک نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے، یاد رکھیں یزید مولا حسین کے قتل میں شریک ہے۔ اس کی پہلی دلیل وہ یہ ہے کہ اس نے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفے کی گورنری سے ہٹا کر ابن زیاد کو کوفے کا گورنر کیوں بنایا، یہ پہلی دلیل ہے۔ تو ابن زیاد جو تھا اس کے دل میں بغض اہل بیت تھا، اور بغض اہل بیت یہ کتنا خطرناک ہے۔ صفن بین الرکن والمقام صلی وصام وہو مبغض لأہل بیت قد دخل من النار۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بندہ عجم میں نہیں، عرب میں ہو، عرب میں نہیں، مکے میں ہو، مکے میں نہیں، مسجد حرام میں ہو، مسجد حرام میں نہیں، بلکہ اس بندے کو جگہ مل جائے حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان اس کا مصلی ہو، اور وہاں پہ وہ فارغ نہ بیٹھے بلکہ وہاں پہ وہ عبادت میں مشغول ہو جائے، دن کو روزہ رکھے، رات کو قیام کرے۔ تو دیکھو دوستو، جس بندے کو مکہ ملے، مکے میں حرم ملے، حرم میں مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان مصلی بچھا کے نماز پڑھنے کا موقع ملے، اس بندے کی عبادت کا کتنا بڑا مقام ہوگا۔ لیکن مکے پہنچ کر بھی، حجر اسود کے سامنے بیٹھ کر بھی، حالت روزہ میں عبادت کر کے بھی کوئی نفع نہیں ملتا، جنت نہیں ملتی، اللہ کا قرب نہیں ملتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ ایک ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَهُوَ مُبْغِضٌ لِأَهْلِ بَيْتِ، جس کے دل میں بغض اہل بیت ہو، اگرچہ وہ مکہ میں ہو، جس کے دل میں بغض اہل بیت ہو، اگرچہ وہ مقام ابراہیم کے پاس ہو، جس کے دل میں بغض اہل بیت ہو، اگرچہ وہ حجر اسود کے سامنے ہو، جس کے دل میں بغض اہل بیت ہو، اگرچہ وہ کعبے کے اندر ہو،
اگرچہ روزہ رکھے، اگرچہ قیام کرے، اگر دل میں بغض اہل بیت ہے، قد دخل من النار، جب مرے گا بغیر حساب و کتاب کے رب ذوالجلال اس کو جہنم میں داخل کر دے گا۔ ابن زیاد کے دل میں بغض اہل بیت تھا، اس نے ابن سعد کو 1000 کا لشکر دے کر بھیجا کہ کوفہ میں داخل ہونے سے مولا حسین کو روکا جائے۔ اگر مولا حسین کوفے میں داخل ہو گئے تو جو کوفی ہیں وہ مولا حسین کے چہرے کو دیکھ کر اپنی نیت کو دوبارہ تبدیل کر لیں گے۔ تو عمر ابن سعد آیا، اس نے کہا کہ آپ کوفے میں داخل نہیں ہو سکتے۔ مولا حسین پاک نے فرمایا یہ خطوط ہے، نام لے لے کے مولا حسین پاک نے سب کے کوفیوں کے نام بتائے جنہوں نے خطوط لکھے تھے۔ فلاں نے مجھے بلایا ہے، فلاں نے مجھے بلایا ہے، فلاں نے مجھے بلایا ہے۔ عمر ابن سعد کہتا اب حالات بگڑ چکے ہیں۔ مولا حسین پاک کہنے لگے اتنے جلدی حالات بگڑ چکے ہیں، چلو ٹھیک ہے، اگر آپ مجھے کوفہ میں داخل نہیں ہونے دیتے تو پھر مجھے 3 کاموں میں سے کوئی ایک کام کرنے دے۔ نمبر 1 کہ مجھے یزید کے پاس جانے دو، میں خود جا کے بات کرتا ہوں۔ نمبر 2 کہ مجھے واپس مدینہ جانے دو۔ نمبر 3 مجھے مسلمانوں کی سرحدوں پہ بھیج دو، میں جہاد کرتا کرتا شہید ہو جاؤں گا۔ اصل ظلم یہ ہے کہ اس وقت کوفیوں نے، ابن زیاد نے مولا حسین کی ان 3 شرطوں میں سے کوئی شرط نہ مانی۔ ہو سکتا ہے یزید کے پاس مولا حسین جاتے اور یزید کے ساتھ بات چیت ہوتی، مولا حسین پاک اس کا فسق و فجور اور اس کے گناہ جو اس نے اللہ کی حدود کو معطل کیا تھا، ہو سکتا ہے وہ توبہ طائب ہو جاتا، ہو سکتا ہے وہ توبہ طائب ہو کے یزید راہ راست پہ آ جاتا۔ لیکن درمیان میں جو ابن زیاد کے سپاہی تھے، جو کوفہ کے لوگ تھے، انہوں نے مولا حسین کی ان 3 شرطوں میں سے کوئی شرط نہ مانی۔ جو عمر ابن سعد تھا یہ واپس گیا کہ مولا حسین کی یہ 3 شرطیں ہیں، کوفے کے گورنر کے سامنے، ابن زیاد کے سامنے وہ شرطیں رکھی۔ پاس بیٹھا تھا ایک ملعون جس کا نام تھا شمر ابن ذوالجوشن، اس نے کہا کہ یہ تو بزدل ہے، عمر ابن سعد بزدل ہے، یہ تو ہار مان کے آ گیا، مجھے بھیجو۔ اور یہاں پہ ایک بات اور ذہن میں رکھیں، آپ کو پتا ہے شمر ابن ذوالجوشن کون ہے؟ شمر ابن ذوالجوشن مولا علی کا سالہ ہے۔ اس کی ایک بہن تھی ام بنین، بڑی نیک خاتون تھی، مولا علی پاک نے اس کے ساتھ شادی کی تھی، اور صرف شادی نہیں، مولا علی کے نطف سے ام بنین شمر ابن ذوالجوشن کی بہن کے پیٹ سے مولا علی کا ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام عثمان ابن علی ہے، عثمان ابن علی۔ اور یہاں پہ اس بات کو بھی ذہن میں رکھو، یہ تاریخ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، مولا حسین اکیلا علی کا بیٹا کربلا میں شہید نہیں ہوا، یا حضرت مولا عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ اکیلے شہید نہیں ہوئے کہ صرف 2 بیٹے جن کا تعارف کروایا جاتا ہے، مولا علی کے کربلا میں 9 بیٹے شہید ہوئے۔ کتنے بیٹے شہید ہوئے؟ 9 بیٹے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں آپ، یہ علمی بات ہے، تاریخ کی پڑھی لکھی بات ہے۔ مولا علی کے ٹوٹل 18 بیٹے ہیں، 18 بیٹیاں ہیں، 9 بیویاں ہیں۔ بات سمجھ آگئی؟ 18 بیٹے، 18 بیٹیاں، ان میں سے 9 بیٹے کربلا میں مولا علی کے شہید ہوئے۔ آج جن کا دعویٰ ہے کہ ہم سچے حسینی ہیں، وہ جو محرم کے 10 دنوں میں جن کا دعویٰ ہے حسینی ہونے کا، ان سے پوچھو تو صحیح کہ مولا حسین کا نام لیتے ہو کہ وہ علی کے بیٹے ہیں اور ان کے ساتھ ظلم ہوا، بالکل ٹھیک ہے ظلم ہوا، لیکن مولا علی کے باقی 8 بیٹوں کا نام کیوں نہیں لیتے جو کربلا میں مولا حسین کے ساتھ شہید ہوئے؟ نمبر 1 مولا حسین، نمبر 2 حضرت عباس، نمبر 3 حضرت عبداللہ ابن علی، نمبر 4 حضرت ابو بکر ابن علی، نمبر 5 حضرت عمر ابن علی، نمبر 6 حضرت عثمان ابن علی، نمبر 7 حضرت طلحہ ابن علی، نمبر 8 حضرت علی اصغر ابن علی، اور نمبر 9
حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے 9 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے، لیکن یہ جو بات ہے اس کو کھول کے قوم کے سامنے بیان کوئی نہیں کرتا، صرف مولا حسین کا نام لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ظلم ہوا۔ یہ تو ٹھیک ہے کہ ان کے ساتھ ظلم ہوا، یا پھر ان کے دوسرے بھائی حضرت عباس کا نام لیتے ہیں جن کے پاس علم تھا، عباس علمدار، لیکن باقی 7 کا کوئی بھی نام نہیں لیتا، نہ کوئی بیان کرتا ہے۔ تو یاد رکھیں جو شمر ابن ذیلجوشن تھا، اس کی بہن کا جو بیٹا تھا عثمان جس کا نام تھا، جو نطف مولا علی کا تھا، یہ 9ویں نمبر پہ بیٹے ہیں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے، جو کربلا میں حضرت حسین کا ساتھ دیتے ہوئے شہید ہوئے۔ تو جس وقت شمر ابن ذیلجوشن نے یہ کہا کہ یہ تو بزدل ہے، مجھے بھیج، تو 4000 کا لشکر دے کے، ایک روایت کے مطابق 3000 کا لشکر دے کے، اور ایک بڑی ضعیف روایت ہے 26000 کا لشکر دے کے مولا حسین کے مقابلے میں شمر ابن ذیلجوشن، یہاں پہ دکھ ہوتا ہے کہ سگا ماما کہاں پہ کھڑا ہے اور حسین کہاں پہ کھڑا ہے، بہن کیسی ہے، بھائی کیسا ہے۔ تو شمر ابن ذیلجوشن قیادت کرتا ہوا ابن زیاد کی طرف سے لشکر لے کے حسین کے مقابلے میں آیا، تو حسینی قافلے کا رخ کوفہ سے موڑ کے کربلا کی طرف کر دیا گیا۔ جب کربلا کی طرف حسینی قافلے کا رخ موڑا گیا تو اس وقت مولا حسین پاک کو وہ ساری باتیں یاد آ گئی جو حضرت محمد مصطفیٰ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچپن میں پوری کی پوری اہل بیت کو اور صحابہ اکرام کو بتائی تھی۔ کائنات میں ایک بیٹا ایسا پیدا ہوا ہے کہ جس کے پیدا ہونے کی خبر جہاں مشہور ہوئی ہے، وہیں اس کے پیدا ہونے کے ساتھ ہی اس کی شہادت کی خبر بھی مشہور ہو گئی ہے۔ اور حضرت مولا حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا مقام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے ایک موقع پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مولا حسین کے ساتھ پیار کرتے ہوئے یہ انداز دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نواسے حسین کی لعاب دہن کو چوس رہے ہیں، اس طرح جیسے کہ کوئی کھجور کو چوستا ہے۔ ایک تو ہے نا کہ مولا حسین اپنے نانے کا لعاب دہن سمجھتے ہیں، تھوک، کہ مولا حسین اپنے نانے کا لعاب دہن چوسے، یہ اور بات ہے، لیکن امام الانبیاء ہو کے، ختم نبوت کا دولہ ہو کے، کل کائنات کا سردار ہو کے، اللہ کا محبوب ہو کے، اپنے نواسے کا لعاب دہن چوس رہے ہیں اس طرح جیسے کہ کوئی کھجور کو چوستا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو یہ بیان کردہ حدیث پاک ہے، جو انہوں نے خود آقا کریم کو مولا حسین کے ساتھ پیار کرتے ہوئے دیکھا، اور حضور کیا ہے؟ امام الانبیاء۔ حضور کیا ہے کہ آقا کریم نے کل نبیوں کی معراج کی رات امامت کی ہے، جس کو کسی شاعر نے اس انداز میں بیان کیا ہے، سواری لئی دارتے برا کا گیا ہے، تیواگا پھڑن لئی غلام گیا ہے، سواری لئی دارتے برا کا گیا ہے، تیواگا پھڑن لئی غلام گیا ہے۔ یعنی حضرت جبریل علیہ السلام آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر یہ عرض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، اللہ آپ کے ساتھ ملاقات کرنا چاہتا ہے، میں سواری لے کے آ گیا ہوں اور واقعا اس سواری کی پکڑنے کے لیے غلام بن کے آ گیا۔ وہ امام الانبیاء اپنے نواسے مولا حسین کا لعاب چوس رہے ہیں۔ تو جب کربلا میں یہ مولا حسین کا قافلہ پہنچا اور یزیدیوں کے ساتھ آمنا سامنا ہوا تو مولا حسین پاک نے ساری حجتیں جو ہے وہ بیان کی،
تاکہ یزیدی باز آ جائے. جو آخری رات ہے 9 اور 10 محرم کی آخری رات کو مولا حسین پاک نے آخری خطبہ یزیدیوں کو دیا. وہ ایسے کمینے تھے اور حکومت کے نشے میں اتنے وہ ڈوب چکے تھے, اور یزید سے اور ابن زیاد سے سونا چاندی انعام کی صورت میں لینے کے لیے دنیا کا مال و زر ان کے اوپر اتنا سوار ہو چکا تھا. وہ کہتے تھے مولا حسین کو کہ تم بہانے بنا رہے ہو, اب تمہارے سامنے موت ہے, تمہارے بچوں کی موت ہے, تمہارے خاندان کی موت ہے, تمہارا نام و نشان ختم ہو جائے گا, اس لیے تم بہانے بنا رہے ہو. مولا حسین پاک نے فرمایا میں بہانے نہیں بنا رہا, میں حجت قائم کر رہا ہوں کہ کل قیامت کے دن تم اللہ کے دربار میں کوئی عذر پیش نہ کر سکو, اور میں یہ کہہ سکوں کہ اے باری تعالیٰ میں نے ان کو بڑا سمجھایا تھا لیکن یہ میرے قتل پر راضی تھے. تو حضرت مولا حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 9-10 محرم کی درمیانی رات کو یہ جملے بولے کہ اے یزیدیو, کیا تم کو یاد نہیں کہ میرے نانے نے میرے بڑے بھائی اور میرے بارے میں یہ ارشاد فرمایا تھا, انتما سیدہ شباب اہل الجنہ وقرۃ اعین اہل السنہ, کہ تم دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہو اور اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو. بالآخر وہ یزیدی نہ مانے اور ابن زیاد, شمر اور عمر ابن سعد ان تینوں کی قیادت میں مقابلہ ہوا. حضرت مولا حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جتنے بھی اصحاب تھے اور جتنے موالی تھے وہ سارے باری باری کر کے شہید ہوتے رہے. بالآخر حضرت مولا حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہادت کا نذرانہ پیش کیا. جس وقت ظہر کا وقت ہوا, جمعے کا دن تھا, تو حضرت ابو سمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ حضرت مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفادار صحابی تھے جنہوں نے حضرت مولا حسین کو یہ کہا کہ نماز کا جو ہے وہ ٹائم ہو چکا ہے. تو حضرت مولا حسین پاک نے کہا کہ نماز جو ہے وہ آج ایک عجیب انداز میں پڑھوں گا کہ قیامت تک میری پڑھی ہوئی نماز کا کوئی دوسرا مقابلہ نہیں کر سکے گا. تو حضرت مولا حسین پاک نے جس وقت اذان کا کہا, اذان کے بعد جب جماعت کھڑی ہونے لگی تو حضرت حنفی رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرت مولا حسین کا وہ وفادار ساتھی تھا کہ جس نے مولا حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ عرض کیا کہ مجھے آج یہ ڈیوٹی دی جائے کہ آپ نماز پڑھیں, آپ کی طرف جتنے بھی تیر آئیں گے وہ سارے تیر میں اپنے بدن پہ برداشت کروں گا اور تمہارے بدن کی طرف ایک تیر بھی نہیں آئے گا. اور انہوں نے حضرت امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ارد گرد گھوم کر ادھر سے کوفی اور یزیدی تیر برسا رہے تھے, اور ادھر امام الانبیاء کا نواسہ کربلا کے میدان میں 3 دن کی پیاس کو برداشت کر کے اور 3 دن کی بھوک کو برداشت کر کے پردیس میں وطن چھوڑ کے اپنے نانے کے لائے ہوئے دین پر پہرا دے رہا تھا, اور قیامت تک حضور کے غلاموں کو بتا رہا تھا کہ حسین جیسا مقدس جسم بھی قربان ہو سکتا ہے لیکن میرے نانے کے دین پہ کوئی بھی آنچ نہیں آ سکتا. آج کے دور میں فکر حسین کو کون نبھا رہا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں, وہ تو تلواروں کے نیچے بھی نماز قائم کر کے حالت جنگ میں, حالانکہ اس وقت حالت جنگ میں نماز نہ بھی پڑھتے تو عذر تھا, لیکن چھوٹے معصوم بچوں کو قربان کروا کے, جوان بچوں کو قربان کروا کے, اپنے بھائی کی لاش اٹھا کے پورا قبیلہ اپنی نظروں کے سامنے قربان کروا کے اور سب کے لاشیں اٹھا کے اکیلا رہ گیا ہے. حضرت حسین کربلا کی اس دھرتی پر اکیلا, علی کا بیٹا اکیلا, سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا دودھ پینے والا اکیلا, مولا حسین مصطفیٰ کے کندھے پہ سواری کرنے والا اکیلا, اپنے نانے کی زبان کو چوس کے پروان چڑھنے والا,
اکیلا جس کا لباس جنت سے آتا تھا وہ اکیلا رہ گیا. بھائی شہید ہو گئے, بیٹے شہید ہو گئے, معصوم بچے شہید ہو گئے, اصحاب شہید ہو گئے, پانی بند ہے, کھانا میسر نہیں, وطن اپنا ہے نہیں, باپ سر پہ ہے نہیں, ماں سر پہ ہے نہیں, نانا سر پہ ہے نہیں. بڑے بڑے ایسے موقع پہ ڈگمگا جاتے ہیں جو پورے کے پورے دین کو اپنی چھاتی پہ کھڑا کر کے پہرا دے گیا تھا, اس کو حسین ابن علی کہا جاتا ہے. حضرت مولا حسین پاک کے ساتھ صرف یہ ظلم نہیں ہوا کہ ان کے بچے شہید ہوئے, صرف یہ ظلم نہیں ہوا کہ ان کا علی اکبر شہید ہوا, صرف یہ ظلم نہیں ہوا کہ ان کا اصغر شہید ہوا, صرف یہ ظلم نہیں ہوا کہ ان کے بھائی شہید ہوئے. 45 دن تک حضرت حسین کے جسم کو کسی نے دفن نہیں ہونے دیا. یہ جو حضور کی امت ہم بن کے بیٹھے ہیں, یہ جو ہم بغیر کسی تکلیف کو اٹھائے ہوئے آج ماں کی گود میں کلمہ پڑھ رہے ہیں, یہ جو آج ہم اپنے بابا کے انگلی کو پکڑ کے مسجدوں کی اذانیں ہو رہی ہیں, یہ صدقہ حسین کا ہے. آج اگر جماعت ہو رہی ہے یہ صدقہ حسین کا ہے. آج اگر محراب و منبر پہ قرآن پڑھا جا رہا ہے یہ صدقہ حسین کا ہے. اگر حسین نے قرآن نہ پڑھا ہوتا, اگر حسین نے دین پہ پہرا نہ دیا ہوتا, خدا کی قسم یزید جو کر رہا تھا اس کا نتیجہ یہ تھا یہود کامیاب ہو جاتے اور محمد عربی کا دین صفحہ ہستی سے مٹ چکا ہوتا. حضرت مولا حسین کے ساتھ کوئی ایک ظلم نہیں. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جب احد کے میدان میں شہید ہوئے تھے ان کے جسم کے 12 ٹکڑے ہوئے تھے. کتنے ٹکڑے ہوئے تھے؟ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم کی سینکڑوں بوٹیاں ہوئی. ان ظالموں نے حضرت مولا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے کے بعد, آپ کا سر اتارنے کے بعد آپ کے جسم کو برہنہ کیا, ننگا کیا, آپ کا پاجامہ اتارا, آپ کی قمیض اتاری, آپ کی زرہ اتاری, آپ کا امامہ. اور یہ امامہ کوئی عام نہیں تھا, یہ وہ امامہ تھا جو کربلا میں مولا حسین پہن کے گئے تھے, جو امامہ پہن کے کبھی حسین کا نانا پہن کے اللہ کے دربار میں حاضر ہوا تھا. یہ معراج کی رات کا وہ امامہ تھا جو مولا علی کے پاس آیا تھا, علی سے حسن کے پاس آیا تھا, حسن سے حسین کے پاس آیا تھا. او لوگوں, اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو. آج یہ دین مفت میں نہیں مل گیا. ہم سمجھتے ہیں دین پلیٹ میں رکھ کے دیا گیا. ظلم پہ ظلم ہے. شہید کر کے پھر آپ کی لاش کے اوپر سے جو ہے وہ کپڑے اتار کے, امامہ اتار کے, زرہ اتار کے, گھوڑے کی ٹاپ کے نیچے آپ کے جسم کو کربلا کی تپتی ریت پہ روندا گیا. حضرت مولا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک جس وقت نیزے کی نوک پہ رکھ کے خولی تھا آپ کا سر اتارنے والا, شمر تھا آپ کو آخری نیزہ, یار کسی کو 1 نیزہ لگے, کسی کو 2 لگے, کسی کو 3 لگے, کسی کو 4 لگے. حسین کا وہ پھول جیسا جسم تھا کہ جس کے بدن میں 121 تیر لگے تھے. 121 تیر کے نشان تھے, نیزے اور برچھیوں کے نشان اس کے علاوہ تھے. تو خولی تھا, رات کا وقت ہو گیا, باقی سارے سار جو ہے وہ ابن زیاد کے دربار میں پہنچ گئے تھے. خولی ذرا لیٹ ہو گیا, گھر چلا گیا کہ صبح ہوگی تو ابن زیاد کے دربار میں میں سر لے کے جاؤں گا, حسین کا انعام و اکرام وصول کروں گا. بیوی کو کہتا ہے کل کائنات کی دولت آج میں تیرے گھر میں لے کے آیا ہوں, لیکن اس کے دل میں بغض اہل بیت نہیں تھا. دیکھو کیسی وہ زمین تھی, کیسا وہ زمانہ تھا, کیسا وہ ساقی تھا, کیسا وہ میخانہ تھا, کیسا وہ وقت تھا. شوہر بغض اہل بیت سے بھرا ہوا دل رکھتا ہے, لیکن بیوی کے دل میں محبت حسین کا سمندر ٹھٹھے مار رہا ہے. خولی کی بیوی نے پوچھا کہ کل کائنات کی دولت, میں سمجھی نہیں,
اس نے ایک برتن سر کے اوپر، تو خولی کی بیوی نے کہا کہ کیا سونا لے کے؟ کہتا نہیں۔ چاندی؟ کہتا نہیں۔ کہتا پھر کیا ہے؟ کل کائنات کی دولت کون سی ہے جو تم گھر میں لے کے آئے؟ تو خولی کہنے لگا تمہیں پتا نہیں، میں حسین ابن علی کا سر لے کے آیا ہوں۔ شاعر کہتا ہے زمین بدلے زمان بدلے ساکی بدلے میں خانہ بدلے، زمین بدلے زمان بدلے ساکی بدلے میں خانہ بدلے، مگر نہ بدلے حسین حق تو وفادہ پڑھ کے اصول لکھ لے، حسین جنت کا بادشاہ ہے، حسین آل رسول لکھ لے، تو دل دی تختی دے تخت اوتے حسین دا کوئی اصول لکھ لے۔ پھر کوفہ سے نیزے کے اوپر سر کو، اچھا یہاں پہ ایک روایت اور ہے، خولی کی بیوی کہتی ہے کہ میں جب حسین کے سر کے پاس گئی نا تو ایک نور کا فوارہ مولا حسین کے سر سے نکل کر عرش اولا تک جا رہا تھا۔ عرش، پھر ان سروں کو یزید کے سامنے پیش کیا گیا۔ اب یہاں پر بھی موقع تھا کہ یزید اپنے آپ کو بچا لیتا۔ وہ جو میں کہہ رہا تھا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں دو شہزادوں کی جنگ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں ادھر بھی بادشاہ تھا ادھر بھی بادشاہ تھا، کچھ لوگوں کا یہ نظریہ ہے حکومت کی لڑائی تھی، کچھ لوگوں کا یہ نظریہ ہے تخت کی لڑائی تھی۔ ارے عقل کو ہاتھ مارو، جن کے گھر میں جبریل قرآن لے کے آتا ہو بھلا ان کو کوئی دنیا کے تخت کی بھوک ہے؟ وہ تھوکتے ہیں دنیا کے تخت پر۔ مسئلہ دنیا کے تخت کا نہیں تھا، مسئلہ دین کے تخت کا تھا، مسئلہ دنیا کے حاصل کرنے کا نہیں تھا۔ یزید کے ساتھ حسین کا جو پھڈا تھا وہ دنیا داری کے حصول کے لیے نہیں تھا، وہ دین بچانے کا تھا، وہ نانے کی شریعت کو بچانے کا تھا۔ تو یزید کے پاس یہ موقع تھا کہ یزید قاتلان حسین سے بدلہ لیتا، لیکن اس نے تو کوئی بدلہ نہ لیا، اس نے کوئی بدلہ نہ لیا۔ بدلہ نہ لے کر اور ابن زیاد کو کوفے کا گورنر مقرر کر کے یزید نے ثابت کیا ہے کہ وہ قتل حسین میں پورا شامل ہے، وہ قتل حسین میں۔ آج کی گفتگو کو میں یہاں پر ہی مکمل کر رہا ہوں، امید کرتا ہوں کہ کچھ تاریخی حقائق بھی میں نے آپ کے سامنے رکھے اور چند باتیں واقعہ کربلا کو شروع سے لے کے اور اس کے محرکات کیا ہیں، وجوہات کیا ہیں کہ جن وجوہات کی بنیاد پہ تو یہ یہود کا فتنہ تھا، اس فتنے کو ختم کیا ان دونوں بھائیوں نے، پہلے امام حسن نے ختم کیا، لیکن فتنہ پھر آیا۔ تو پھر جب دوسری مرتبہ فتنہ آیا، یہود کہتے تھے یزید کو کہ بیعت کرواؤ، اگر بیعت حسین کر لے گا بس کام سیدھا ہے۔ حسین سمجھتے تھے کہ میرا ہاتھ دینا صرف ہاتھ دینا نہیں ہے، جب میں ہاتھ دوں گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے پورے کے پورے دین کو یزید کے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ بات سمجھ آ گئی کہ میرا ہاتھ دینا اور ہے، کسی اور کا ہاتھ دینا یزید کے ہاتھ میں اور ہے۔ میں ہاتھ دوں گا صرف بیعت نہیں ہے، میں ہاتھ دوں گا تو پورا دین یزید کے ہاتھ میں دوں گا۔
تو حسین پاک نے وہ جملہ جو ولید بن عتبہ بن ابی سفیان مدینے کے گورنر کے کمرے کے اندر بولا تھا کہ مجھ جیسا پاک یزید جیسے ناپاک کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دے سکتا، اس جملے پر پہرا دیا، اس جملے پر پہرا دیتے ہوئے اپنی جان تک کا نذرانہ پیش کیا، لیکن پلید کے ہاتھ میں پاک ہاتھ کو نہیں جانے دیا۔ بیان کر رہا ہے حسین کی شہادت کا یہ سرمدی اصول، سر کٹانا پڑے تو کٹا لینا، لیکن یزید کی بیعت نہ کر کر۔ پھر سنو، بیان کر رہا ہے حسین کا سر، یہ سرمدی اصول کہ جان دینی پڑے تو دے دینا، لیکن یزید کی بیعت نہ کر قبول۔